آپ حضور نے کراچی میں سورۃ الہمزہ کی تفسیر فرمائی، تو شاید جو میرا سوال ہے شاید میں سمجھ نہ سکا ہوں، آپ نے اس میں ذکر ہو کہ سورۃ کی پہلی آیت ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو اللمزہ کی بجائے سورت کا نام الہمزہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اکثر صورتوں کا نام آیت کا آخری لفظ ہے، یا بعض صورتوں کا نام کسی خاص اہم لفظ پر ہے، جیسے سورۃ البقرہ، سورۃ الفیل، الکافرون، القریش، المعون۔ اگر وہ سورت کا نام آخری لفظ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، غلط ہے بات یہ۔ کہاں مثالیں دیں، کہاں کہاں آخری لفظ ہے؟ سورۃ الفیل آخری لفظ کہاں سے ہو گیا؟ آیت کا آخری لفظ بنتا ہے نا، علم ترى۔ ایک ہے نا، یہ تو فیل ہونے کی وجہ سے ہے، جس طرح بقرہ ہونے کی وجہ سے بقرہ کا نام ہے، آخری ہونا تو اس میں کوئی حکمت ہی نہیں ہے، اچھی کوئی امپورٹنس تھی، آخری ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے یہ، بلکہ فیل ہیپن ٹو بی ایٹ لاسٹ اتفاقی واقعہ ہے۔ لیکن دونوں اقوام میں سے ایک قوم کو کیوں اہمیت دی گئی؟ لمزہ نام کو رکھ دیا گیا۔ اگر لمزہ ادھر آ گئے تو لمزہ کوئی رکھ سکتے، لمزہ تو آخری تھا نا، آخری ہے ہی کوئی، آپ نے تو اپنی طرف سے بنائی نہیں، آخری کی کوئی کنسیڈریشن ہی نہیں رکھی قرآن کریم میں کہیں بھی، آخری ہونے کی وجہ سے چنا ہی نہیں۔ ہمزہ اور لمزہ جو ہے اس کے متعلق اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو ان دونوں میں بہت کم فرق ہے معنوں کے لحاظ سے، لیکن ہمزہ کو پہلے ذکر کرنا بتاتا ہے کہ یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے لمزہ کے مقابل پر۔ ہاں، تقدیر و تاخیر کی اہمیت ہوا کرتی ہے جب تقدیم و تاخیر، جب دونوں ہم معنی لفظ ہوں قریباً اور ایک کو دوسرے پر معنی لحاظ سے کچھ فضیلت یا قوت حاصل ہو تو وہ پہلے آئے گا اور نسبتاً کمزور لفظ بعد میں آئے گا۔ تو اس لیے ہمزہ میں ایک اہمیت ہے، اگرچہ مضمون دونوں کا بہت ملتا جلتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے اپنی طرف سے دلیل بنا دی ہے قرآن کریم کے متعلق، اس کے الفاظ واپس لیں، اس کا کوئی بھی تعلق نہیں قرآن کریم کے ناموں کے ساتھ۔ فیل آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا اتفاقاً، نہیں کافی آیت نظروں سے گزری تھی، اس سے ذہن میں آ گیا نا، وہاں فیل رہ گیا موٹا سلا باقی آپ کو بھول گئے سارے ہینڈی میں۔ تو وہ فرق کون سا ہے ہمزہ اور لمزہ؟ میں نے بتا دیا ہے نا، وہ تو بڑی لمبی تفصیل میں کی تھی، جنہوں نے خطبہ جمعہ میں بھی اور کراچی میں بھی، اور وہ ساری تفصیل تو نہ کروائیں بتا رہے ہیں۔